بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اللہم اے اللہ، ارزقنی عطا کر مجھ کو، التفکر غور و فکر، والتدبر اور تدبر، بما ساتھ اس کے جو، یتلوہ پڑھتی ہے اس کو، لسانی میری زبان، من کتاب کا تیری کتاب میں سے، والفہم لہ اور اس کا فہم سمجھ، والمعرفت اور معرفت، بمعانی ہی اس کے معنی کی، والنظر اور نظر، فی عجائبہ اس کے عجائبات میں، والعمل بذالک اور عمل کی صلاحیت اس پر، ما بقیت جب تک میں باقی رہوں، انکا بے شک تو، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ مجھے تفکر و تدبر کی صلاحیت عطا کر اس چیز میں جو بھی تیری کتاب میں سے میری زبان تلاوت کرتی ہے، یعنی جو کچھ بھی میں پڑھتی ہوں اس میں مجھے غور و فکر عطا کر، اس کا فہم عطا کر، اس کے معنی کی معرفت عطا کر، عجیب و غریب چیزیں جو اس کے اندر ہیں اس کے معنی میں، اس میں میری نظر کام کرے، مجھ کو دکھا دے، اور جو کچھ بھی میں پڑھوں جب تک میں دنیا میں باقی ہوں عمل بھی کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ دعا کہیے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر. دیکھیے جتنا غور سے آپ سنیں گے اتنا بہتر پڑھیں گے، اس لیے جلدی نہ کیجیے، پہلے توجہ سے سنا کیجیے. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں سے ہے. اس دعا کے مانگنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن پاک میں غور و فکر کی صلاحیت عطا کر. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل بھی اسی لیے کی ہے. سورۃ البقرہ آیت 266 میں آتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون.
اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے آیات بیان کی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کس لیے بیان کی ہیں؟ تاکہ ہم غور و فکر کریں. سورۃ النحل کی آیت 44 میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی یہ کتاب اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس لیے بھیجی؟ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. اسی طرح سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں. یہ بابرکت کتاب کس لیے آئی ہے؟ کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. سورۃ محمد میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا لوگ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ میری کتاب کے لیے دل بند ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے، اس کتاب کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور صرف ریڈنگ نہیں کرنی بلکہ اس کے معنی کو جان کر اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے اس میں غور و فکر کرنا ہے. اور اس کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے. غور و فکر کے بارے میں اور قرآن پاک کے سمجھنے کے بارے میں اور اس کے پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے. پھر فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہو. کیا عمل؟ یعنی جب ماں باپ کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو آپ نے فرمایا کہ خود اس انسان کو کیا کچھ نہیں ملے گا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے. تو اس لیے اس دعا میں کیا مانگا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی صلاحیت بھی دے اور عمل کی صلاحیت بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی معرفت دے. ترجمہ یاد کرنا مشکل لگتا ہے نا آپ کو، تو یہاں پر صرف ترجمہ نہیں، صرف معنی نہیں، بلکہ کیا معنی کی معرفت، پہچان کہ یہ کہا کیا گیا ہے، اور اس کے عجائب میں غور و فکر کی صلاحیت، اس کے عجائب میں نظر دے. عجائب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی قرآن پاک میں جو عجیب و غریب چیزیں ہیں، جو انوکھی چیزیں ہیں، ان میں بھی ہماری نظر کام کرے، وہ بھی ہم کو دکھا، وہ بھی ہم کو سجھا. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير.